السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ جو ایک فیک نیوز پھیلائی گئی عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ عمران ریاض خان کو سعودی عرب سے اغوا کر لیا گیا ہے، اریسٹ کر لیا گیا ہے یا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اس کی حقیقت کیا تھی اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو کنٹروورسی بنی ہوئی ہے کہ عمران ریاض خان کی جو ملاقات ہوئی وہاں پر مختلف شخصیات سے، اس کو لے کر جو ایک مخالف گروپ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت آپ کہہ سکتے کہ باولا ہو چکا ہے کہ عمران ریاض خان کو یہ سعادت مل کیسے گئی۔ تو اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران ریاض خان کی مکہ سے اس کنٹروورسی کے بعد جو پہلی گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہاں پر رشید نامی ایک شخص ہیں جو کہ عمران ریاض خان کو ملتے ہیں جب عمران ریاض خان مکہ میں انٹر ہوتے ہیں۔ وہ عمران ریاض خان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کا سامان ان کو سارا گائیڈ کرتے ہیں، مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ ان کو موو کراتے ہیں۔ تو عمران ریاض خان کو علم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے، تو بس پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں ویڈیو بنائے، تو عمران ریاض خان نے کیا کہا پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص کون تھا۔ جی رشید بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رشید بھائی یہاں پہ ملے ہیں اور یہ میرے سے ضد کر رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ بولوں، تو میں ان کو نیا ملا ہوں کہ میں کیا بولوں آپ کے بارے میں، لیکن میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا بہت اچھا سنا ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ۔ جی، تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ وہ شخص ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ عمران ریاض خان میرے بارے میں کچھ بولے، لیکن عمران ریاض صاحب کو علم نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، اس وجہ سے عمران بھائی نے یہ ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد جب ان کو علم ہوا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو امام کعبہ کا مائک سیٹ کرتا ہے، تو یہ وہ شخص ہیں جن کو اتنی بڑی سعادت حاصل ہے کہ مکہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو امام کعبہ ہیں ان کا مائک یہ شخص سیٹ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اتنا قریب رہتے ہیں یہ شخص، ان پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی اور اللہ کے اتنے یہ قرب والی یہ شخص ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے۔ تو یہ عمران ریاض خان نے ان کے حوالے سے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ کون ہے پھر کیا کہا، وہ گفتگو آپ سنیں۔ جی السلام علیکم جی، محمد رشید ارشد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور پہلے یہ مجھے ملے جب میں مکہ میں آیا لمبے عرصے کے بعد، تو انہوں نے پوچھا، تو تب میں اتنا جانتا نہیں تھا ان کے بارے میں، لیکن ابھی مجھے یہ تو بڑی سعادت ہے ان کے پاس کہ جو امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں تو وہ جو مائک کی سیٹنگ ہے اور جو ساؤنڈ کا سارا سسٹم ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خدمت قبول کرے، یہ تو بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اسی بہانے آپ بار بار کعبہ کے نزدیک جاتے ہیں، بار بار آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، بار بار آپ کو غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا مہربان ہے آپ پہ۔ تو جب اللہ آپ پہ اتنا مہربان ہے تو ہم سارے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بڑے متاثر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج جو اتنی لگن سے آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین اور آپ کی ہر دلی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ آمین مجھے تو آمین، لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نے ساری دعائیں قبول کرے، اور جتنے لوگ حج نہیں کر پائے نا ان کے لیے مجھے بڑی تکلیف ہے جو نہیں آ پائے، کیونکہ جب کوئی نہیں آ پاتا نا پوری تیاری کے بعد تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا مجھے اندازہ ہے۔ بے شک، تو وہ لوگ ہزاروں میں ہیں، 70,000 کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان سے صرف نہیں آ پائے، بہت سارے ایسے ہیں جو باقی دنیا سے نہیں آ پائے، اور وہ جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ یہاں بلائے اپنے گھر پہ، انہیں موقع دے، وہ آ کے یہاں پہ حج کریں، عمرہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے حج کا۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ جی، تو یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ تو ایک سعادت تھی عمران ریاض خان کو جو حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد جو بڑی سعادت عمران ریاض خان کو حاصل ہوئی وہ ایک شخص تھے جو کہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی ہیں، انہوں نے عمران ریاض خان سے خواہش کا اظہار کیا، اور وہ یہ شخص کون تھے؟ یہ شخص حضرت عثمان بن طلحہ کی لڑی سے ہیں جو کہ صحابی رسول تھے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے چونکہ ان کے جو والد ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور چابی ان کے پاس تھی، کیونکہ مکہ تو کفار کے پاس اس کا سارا انتظام تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عثمان بن طلحہ جو ہیں ان کے والد صاحب کے پاس چابی تھی، تو وہ شاید اس وقت موجود نہیں تھے، تو ان کی والدہ کے پاس وہ چابی تھی۔ تو انہوں نے جب وہ چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی کہ مجھے چابی دیں تاکہ میں مکہ کے اندر داخل ہو سکوں اور اندر جو بت ہیں وہ توڑ سکوں، تو حضرت عثمان بن طلحہ اپنے گھر گئے، ان کی والدہ کے پاس وہ چابی تھی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی،
تو حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ یہ چابی مجھے دے دیں، تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کیا۔ تو وہ اسلام کی خاطر، حضور کے حکم کی خاطر انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ اگر آپ نے یہ چابی میرے حوالے نہ کی تو پھر وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ حدیث میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے پھر وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کی۔ اتنے وفادار صحابی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چابی دی گئی تو آپ پھر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے اندر سے دروازہ بند کیا اور جو سارے بت تھے وہ توڑے، اور پھر حضور نے دعا دی تھی حضرت عثمان بن طلحہ کو کہ یہ چابی آپ کے پاس رہے گی قیامت تک۔ اور یہ 72ویں یا 78 میرے خیال سے یہ ان کی لڑی میں سے شخصیت ہیں جن کے پاس یہ چابی ہے۔ ان کا نام عبد الوہاب ہے، جو کہ عمران احمد خان نے بھی ٹویٹ کیا۔ ان کے حوالے سے کنٹروورسی بڑی پھیلائی جا رہی تھی۔ عمر چیمہ جیسے جن کو ہم بڑے جی صافی مانتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، انہوں نے کہا جی یہ وہ نہیں ہے، اور بھی بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخصیت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابی رسول کی اولاد میں سے حضور کی حدیث کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کیونکہ وہ عمران احمد خان سے کیوں ملا۔ اور دوسری طرف پرویز اقبال لوسر جو کہ وہاں پہ گاڑیاں واش کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کو ایک بہت بڑا بزنس مین بنا کے شو کرایا جاتا ہے کہ جی اربپتی کھربپتی آدمی آ گیا ہے، اور یہاں پہ اس کو شو کرایا جاتا ہے، یعنی کہ اپنا بندہ اگر کوئی بیچارہ وہاں پہ مزدور بھی ہو اور اس کو یہاں پہ بہت بڑا انویسٹر شو کرایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو کہ ریئل میں جو صحابی ہیں ان کی نسل میں سے ہیں اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے، اور وہ عمران احمد خان سے انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، عمران احمد خان سے ملے، ان کو پروٹوکول دیا۔ اگر وہ ویڈیو سامنے آ جاتی، وہاں پہ شاید کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا، جس طرح انہوں نے عمران احمد خان کو وہاں سے پک کیا اور اپنی لوکیشن پر لے کے گئے، جس طرح رولز رائس گاڑی پر ان کو پروٹوکول دے کر ماشاءاللہ لے کے گئے، تو اگر وہ ویڈیو سامنے آ جاتی پھر تو میرے خیال سے یہ ماری جاتے عمران احمد خان کی اتنی عزت دیکھ کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ آپ لوگ تو حیران ہیں کہ وہ حج کرنے کیسے چلے گئے، اور آپ لوگوں کی تو خواہش تھی کہ ان کو وہاں پہ گرفتار کر لیا جائے، اور آپ لوگوں کی خواہش پر ہی یہ خبر باہر نکلی۔ میرے خیال سے اس پر فیک نیوز کا کیس بھی ہونا چاہیے، اور سعودی عرب کو یہ کیس کرنا چاہیے کہ اس شخص نے جس نے بھی یہ خبر دی اور جس نے یہ شیئر کی، ان پر فیک نیوز کا سعودی عرب کی طرف سے کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے سعودی عرب کی امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ جو بندہ حج پر گیا ہو، اللہ کی راہ پہ گیا ہو اور حج کے ویزے پر گیا ہو، اور وہاں سے اس کو سعودی عرب سے اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ یہ میرے خیال سے پورے عالم اسلام کی اس میں بے عزتی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ جب مجھے بھی دوستوں نے میسیج کرنا شروع کیا کہ یار یہ خبر آ رہی ہے، آپ چیک کر کے بتائیں، تو میں نے بغیر چیک کیے میں نے کہا یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر میں نے عمران صاحب سے رابطہ کیا اور الحمدللہ انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو عبد الوہاب صاحب ہیں جن سے عمران احمد خان ملے، جو کہ خانہ کعبہ کے کنجی بردار ہیں، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے، ان کے حوالے سے ویسے تو بہت سی ٹویٹس آ رہی ہیں، لیکن جو عمران احمد خان نے خود ٹویٹ کی، انہوں نے کہا اٹس گریٹ آنر فار می ٹو میٹ شیخ عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی، دی کرنٹ ہولڈر آف دی کیز آف کعبہ. He is so kind that he spread few hours for me and some other friends. He has a charismatic personality and great knowledge of Islamic history. ظاہر ہے جی صحابہ کی لڑی میں سے ہیں اور ان کے پاس پھر نالج کیوں نہیں ہوگا. ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمیں صحابہ کی آل میں سے مل جائے، ہمیں اگر کوئی سید مل جائے تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جو صحابہ ہیں ان کی آل میں سے بھی ہمیں کوئی شخص مل جائے تو ہم تو ان کے تابعدار ہیں. اور یہ جنتی شخص ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو یہ آج کی خبر تھی کہ عمران احمد خان کے حوالے سے انہوں نے بہت جھوٹ پھیلایا، بہت گند پھیلایا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا. پچھلی بار انہوں نے عمران احمد خان کو حج پر جانے سے روکا تھا. اس بار لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ برطانیہ سے آ گیا حج کرنے. نہیں بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کو بھیجا افغانستان، اور جس راستے سے بھی وہ برطانیہ گئے اور پھر برطانیہ سے وہ حج کرنے گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا راستہ نکالا، یہ اللہ تعالیٰ نے عمران احمد خان کو اپنے گھر بلانا تھا. یہ سعادت ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، یہ بڑے نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں. بہرحال یہ آج کی اپڈیٹ تھی. مزید بھی اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.